ایک یہی وہ ماموں جان ہے کہ جنہوں نے آل پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کی طہارت، جن کی قداست، جن کی نفاست کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ان پر سب کراتے تھے، سب و شتم، اور ان پہ لعنت کراتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں آپ 1000 گالی دو اس بات پر کہ ہم آپ کے ماموں جان کے تعلق سے سخت جملے استعمال کرتے ہیں، لیکن انصاف سے کام لو۔ اگر ہم طلیق ابن طلیق آپ کے ماموں جان کے تعلق سے سخت جملے استعمال کرنے کی وجہ سے ہم 1000 گالیوں کے مستحق ہیں، تو انصاف سے کام لو کہ جو برادر رسول، جو جگر پارے رسول، جو فرزندان رسول علیہم الصلاۃ والسلام کا قاتل ہے اور ان پہ لعنت کرانے والا ہے، انہیں زہر دلوانے والا ہے، اگر ہم ایک سخت جملہ کہنے کے ہونے پر 1000 گالی کے مستحق ٹھہرتے ہیں، تو خدا کی قسم وہ طلیق ابن طلیق کروڑوں گالیوں کا مستحق ہوگا۔ پھر یہ انصاف سے کام لو بھائی۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ سفر کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری بہ ایمان کر کہ ماہ سفر آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اور عن قریب مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سبط پیمبر کی تاریخ شہادت یعنی 28 سفر آنے والی ہے۔ ویسے تو نواسب کی طرف سے ہم محبان اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، ہم سے سوال کیے جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر تو اتنے کثرت سے کرتے ہو کہ پورا عشرہ مجالس، پھر اس کے بعد بھی آخر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اور ہم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ چونکہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لیا تھا، یہ بات ان روافض کو اچھی نہیں لگتی ہے، اس لیے یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، اس طریقے سے امت مسلمہ کو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ابھی دیکھیے، ابھی جلدی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اولین سابقین میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت ہی وفا شعار جانثار صحابی ہیں، اور اس کے بعد آل پاک مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، بالخصوص وصی رسول جانشین پیمبر مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابی ہیں۔ تو ان کی تاریخ شہادت آئی اور گزر گئی، لیکن نواسب کو یہ توفیق نہیں ہوئی جو بات بات میں دفاع صحابہ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور صحابیت کی دہائی دیتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تاریخ آئی اور گزر گئی، لیکن نہ کسی مسجد سے، نہ کسی ادارے سے کوئی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں محفل منعقد ہوئی، نہ ہی کوئی جلسہ، نہ ہی کوئی کانفرنس، حتیٰ کہ جمعہ بھی گزر گیا اور اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو طلقاء کو بچانے کے لیے، جو طلیق ابن طلیق اور طرید ابن طرید، انہیں بچانے کے لیے صحابیت کی دہائی دیتے پھرتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری صحابیت سمٹ کر کے ان طلقاء ہی کے اندر رہ گئی ہے، اور ان کے سوا کوئی صحابی ہے ہی نہیں، کہ اگر کوئی ان طلقاء کے تعلق سے وہ حقائق جو ہماری صحاح میں درج ہیں صحیح اسانید کے ساتھ ان کو بیان کر دے تو فوراً گستاخی صحابہ کا فتویٰ آنے لگتا ہے۔ تو لگتا ہے بس یہی تو چند طلقاء ہی ساری صحابیت کا شرف سمیٹے بیٹھے ہیں، بقیہ اور کسی صحابی کے پاس کوئی شرافت، کرامت، اعزاز ہے ہی نہیں۔ حضرت حجر بن عدی، حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس امت کے سب سے بڑے اور سب سے محبوب ماموں ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب ذکر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے شہادت کی بات آئے گی،
شہادت کیسے ہوئی یہ بھی بیان کرنا پڑے گا، اور جب یہ بیان کرنا پڑے گا تو ان کے جو ماموں جان ہیں جن کو لے کر کے پوری امت کو ماموں بنا رکھا ہے ان نواسب نے، ان کے سیاہ جرائم منظر عام پہ آئیں گے۔ عوام اہل سنت کو یہ پتہ چلے گا کہ یہی نہایت ہی نچلے درجے کا جو ماموں ہے اور جو طلیق ابن طلیق ہے، اسی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محترم حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی کے ساتھ، کس صفاقی کے ساتھ شہید کیا، اور پھر انہیں گدھے کی چمڑی میں بھر کر کس طریقے سے نظر آتش کیا، یہ بھی بیان کرنا پڑے گا۔ تو اس سے ماموں جان کے سیاہ جرائم منظر عام پہ آئیں گے، یہ چیز نواسب کو گوارا نہیں ہے۔ یوں ہی حضرت عمار ابن یاسر، ان کی شہادت بیان ہوگی تو پھر کس موقع پہ شہادت ہوئی یہ بھی بیان کرنا پڑے گا، کس نوعیت کی شہادت ہوئی، شہید کرنے والا کون تھا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بیان آئے گا، ان کے فضائل بیان کیے جائیں گے، تو یہ بھی حدیث ضمن میں آئے گی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کنّا ننقل لبین المسجد لبینتاً لبینتاً وکان عمار ینقل لبینتین لبینتین فمر به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ویح عمار تقتله الفئة الباغیہ عمار یدعوهم الی اللہ ویدعونه الی النار۔ تو جب فضائل کی بات آئے گی تو یہ حدیث بھی بیان کی جائے گی، اور جب یہ حدیث بیان کی جائے گی کہ جو بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2812، کوئی بھی بخاری گوگل پہ جا کر کے لکھ دے بخاری 2812، وہ حدیث سامنے آ جائے گی، زیادہ زحمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ حدیث بھی بیان کرنی پڑے گی۔ جب یہ حدیث بیان کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ داعی الی اللہ ہیں۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولین سابقین میں سے ہیں، جن کے باپ جن کی ماں سب شہید ہیں راہ خدا میں، یہ اولین سابقین میں سے ہیں، ان کے بڑے فضائل و کمالات و مناقب ہیں۔ آپ داعی الی اللہ اور داعی الی الجنہ ہیں۔ تو یہ حدیث آئے گی سامنے، اور پھر حدیث میں وہ بھی جملہ آئے گا جو بھی میں نے عرض کیا، کیا کہ عمار یدعوہم الی اللہ۔ حدیث پاک اس کا ترجمہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ، صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم لوگ مسجد نبوی شریف کے واسطے جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو مسجد نبوی شریف کے واسطے اینٹیں ڈھو رہے تھے، لا رہے تھے، تو ہم سب ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، جبکہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑھاپے کی منزل میں تھے وہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ آپ کا یہ اخلاص، آپ کا یہ جذبہ دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ آپ کے دامن سے مٹی لگی ہوئی، یعنی آپ کا دامن گرد آلود ہے، آپ کا کیا ہے، سر کیا ہے، گرد آلود ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بطور رحمت فرما کر، شفقت فرما کر آپ کے سر اقدس سے غبار کو جھاڑا اور کیا فرمایا، ویح عمار، ہائے عمار۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کیا، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، حضرت عمار کو ایک جہنمی گروہ قتل کرے گا۔ عمار یدعوہم الی اللہ، حضرت عمار انہیں یعنی اس گروہ کو جس سے جنگ کر رہے ہوں گے اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور یہ باغی گروہ کیا کرے گا، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، یہ گروہ حضرت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی بیان کرنی پڑے گی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فریق مخالف تھا، جس گروہ سے جنگ کر رہے تھے، وہ داعی الی النار ہے۔ تو جب وہ گروہ داعی الی النار ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ سادہ لوگ تھے، انہیں پتہ نہیں تھا حقیقت کا، دھوکہ دے کے ان کو لایا گیا تھا، جب وہ گروہ داعی الی النار ہے تو اس گروہ کا جو سرگنا ہے وہ تو داعی الی النار کا سردار ٹھہرے گا، یعنی یہ طلیق ابن طلیق ان کے ماموں جان
داعی الی النار، جو بھی جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے سردار ٹھہریں گے تو بھانڈا پھوٹے گا۔ لہذا اتنے جلیل القدر صحابی جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی اللہ ہیں، جن کے اتنے فضائل و مناقب ہیں، ان کو پس پشت ڈال دیا تھا اور دنیا جانتی ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی صحابی ہیں۔ ایزل بس ایک ہی صحابی لگتا، وہ کون؟ کہ جس نے کفر کو چھپایا، اپنے اسلام کو ظاہر کیا، مصلحتاً، اپنی جان بچانے کے لیے۔ آج بھی اسلام میں یہ حقیقت موجود ہے، کوئی تھوڑا تعمق نظری سے کام لے تو یہ ساری حقیقتیں دریافت کر سکتا ہے۔ بہرحال تو عزیزان گرامی دیکھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ گزر گئی، حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ آتی ہے، گزر جاتی ہے، حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بلند پایا مخلص صحابی رسول ہیں، ان کی شہادت کی تاریخ آتی ہے، گزر جاتی ہے، لیکن یہ نواسب دو لفظ بھی ان کے یاد میں نہیں منہ سے نکالتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کی دہائی دینے والے۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں، دیکھا کہ اتنے واضح الفاظ ہیں اس حدیث پاک میں، بخاری 28:12 میں بالکل واضح الفاظ کہ حضرت عمار داعی الی اللہ ہیں، داعی الی الجنہ ہیں، اور سامنے والا باقی گروہ داعی الی النار، داعی الی الشیطان ہے۔ ظاہر بات شیطان ہی کے راستے پہ جو ہوگا جہنم میں جائے۔ تو اتنے واضح الفاظ ہیں، لیکن نواسب زمانہ کی خواص ذرا ملاحظہ کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ الفاظ سخت ہو جاتے ہیں، بھائی مجبوری ہے، اس لیے کہ یہی وہ ماموں جان ہیں کہ جنہوں نے آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام کی جن کی طہارت، جن کی قداست، جن کی نفاست کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ان پر سب کراتے تھے، سب و شتم، اور ان پہ لعنت کراتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں آپ 1000 گالی دو اس بات پر کہ ہم آپ کے ماموں جان کے تعلق سے سخت جملے استعمال کرتے ہیں، لیکن انصاف سے کام لو۔ اگر ہم طلیق ابن طلیق آپ کے ماموں جان کے تعلق سے سخت جملے استعمال کرنے کی وجہ سے ہم 1000 گالیوں کے مستحق ہیں، تو انصاف سے کام لو کہ جو برادر رسول، جو جگر پارے رسول، جو فرزندان رسول علیہم السلام کا قاتل ہے اور ان پہ لعنت کرانے والا ہے، انہیں زہر دلوانے والا ہے، اگر ہم ایک سخت جملہ کہنے کے بونے پہ 1000 گالی کے مستحق ٹھہرتے ہیں، تو خدا کی قسم وہ طلیق ابن طلیق کروڑوں گالیوں کا مستحق ہوگا۔ پھر یہ انصاف سے کام لو بھائی، اس لیے کہ اس نے آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام پر ظلم ڈھائے ہیں، انہیں ستایا ہے، انہیں تہ تیک کیا ہے، انہیں زہر پلایا ہے، ان کو مصائب سے دوچار کیا ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ طلیق ابن طلیق آپ کے ماموں جان نے زہر دلا۔ ہمارے پاس شواہد ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی کچھ شواہد ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تو دیکھا میرے عزیز بھائیوں کہ اتنے واضح الفاظ ہیں، لیکن پھر بھی جب نواسب سے کہو حدیث عمار کے تعلق سے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس میں ہمارے حضرت جی تھوڑی شامل ہیں، یہ تو گروہ نے قتل کیا تھا، حضرت جی تھوڑی اس میں شامل تھے، گروہ نے قتل کیا تھا، لہذا باقی گروہ ہوا۔ ہمارے حضرت جی جو اس کے قائد ہیں، جو اس کے رہبر ہیں، جو اس کے سرغنہ ہیں، جو اس کے سید و سردار سب کچھ ہیں، ان کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک طریقے سے یزید کو امام علی مقام علیہ السلام کے قتل سے بری الذمہ قرار دینے کی ناپاک کوشش ہے، کہ جب ادھر یہ ثابت کر لے جائیں گے کہ نہیں، دیکھیے باوجود کہ ہمارے ماموں جان گروہ میں شامل تھے، انہی کی قیادت میں جنگ ہو رہی تھی، لیکن جب ہمارے ماموں جان باقی نہیں ہے، قاتل نہیں ہے، تو یزید تو بہت دور بیٹھا ہوا تھا، کربلا میں تھا ہی نہیں، لہذا وہ امام علی مقام علیہ السلام کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں عزیز بھائی دیکھا آپ نے کہ گروہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو جب گروہ داعی الی النار ہے تو جو اس کا سردار ہو وہ کتنا بڑا داعی الی النار ہوگا۔ تو یہ سب حقیقتیں ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کے تعلق سے آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے، اور جو تاریخ اسلام کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہے اسے بھی اس بات کا علم ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت زہر کے نتیجے میں ہوئی، زہر پلا کر آپ کو شہید کیا گیا۔
اب مولوی صاحبان نے اپنی بیہودہ حرکتوں سے، پروپگنڈوں سے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ نہیں وہ کس نے زہر دیا یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، چلو ہم ٹھیک مان بھی لیتے ہیں کہ نہیں پتہ ہے، تو آپ یہ انصاف کیجئے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ افضل، برتر، صاحب کرامات، صاحب اعزاز تھے حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، فرزند رسول تھے۔ مزید یہ کہ جو اس وقت کا حاکم تھا، جس کی حکومت کے دور میں، جن کی حکومت کے ایام میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جامع شہادت نوش فرماتے ہیں، تو حاکم تھا جس کی حکومت میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، آخر اس حاکم نے کچھ کیا؟ آج اگر کوئی دنیا کیا ہے اپنے ملک کی ایک بڑی شخصیت، مثلا کوئی بڑی شخصیت ہے، کسی صوبے کا کوئی چیف منسٹر ہے، وہ اگر دنیا سے چلا جائے اور دنیا پہ ظاہر ہو جائے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد زہر دینے والے کا پتہ نہ لگایا جائے، پتہ نہ چل سکے، تو بتائیے کہ موجودہ حکومت کو کتنا طعن و تشنیع برداشت کرنے پڑیں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ پتہ لگ جائے۔ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو حاکم وقت اس کے محسن بھی ہیں کہ اسے حکومت عطا کیا تھا مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے، احسان کیا تھا۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے، تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بد اصلوں سے امید وفا رکھنا یہ بیوقوفی ہے۔ جو بد اصل ہوتا ہے، جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے، وہ کبھی وعدے کو وفا نہیں کرتا ہے، اس سے وفا کی امید رکھنا یہ بہت بڑی بھول ہے۔ تو چونکہ اس کی ظاہر سی بات ہے اس کی کھیتی کئی پانیوں سے سیراب کی گئی تھی، وہ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحب ربیع الابرار علامہ زمخشری اور دیگر محققین مورخین نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ تو چونکہ اس کی اصل میں خطا تھی، اتنا بڑا جو محسن تھا اس کے ساتھ کیا کیا، سارے کیے ہوئے وعدے کو پس پشت ڈالا، ایک بھی وعدہ نہیں پورا کیا، ایک شرط کو پوری نہیں کیا۔ تو عزیز بھائیوں، کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں کس نے زہر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ابھی ہم انشاءاللہ وہ روایت پیش کریں گے کہ جس میں ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر جو حاکم وقت تھا معاویہ ابن ابی سفیان، اس نے سجدہ شکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو سجدہ شکر کرتا ہے، جس کے دربار میں امام کی شہادت کی خبر ملتے ہی ایک خوشی کا سما برپا ہو جاتا ہے، خوشی کا ماحول برپا ہو جاتا ہے اور خوشی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہی قاتل ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جو تھوڑی سمجھ رکھتا ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ مولوی صاحبان جس طریقے سے مدرسوں میں قید رہ کر کے اور اپنی سر پر جو پگڑی بندھوا کر کے آتے ہیں، حقیقت میں وہ جو پگڑی بندھاتے ہیں تو ان کے عقلوں پہ گویا ایک بندھن لگا دیا جاتا ہے کہ اب تمہیں کچھ سوچنا نہیں ہے، اپنی عقل کو ایسے ہی باندھ کے رکھنا ہے، شخصیت پرستی میں مبتلا کر کے رکھنا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں، جیسے بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس حقیقت کو نہیں، تو جو تھوڑی سی بھی فہم رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، اس پر یہ حقیقت خوب اچھی طریقے سے واضح اور روشن ہے۔ تو بہرحال وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو محسن تھے، آپ جس کی حکومت میں شہید ہو رہے ہیں، کوئی بھی پتہ نہیں، اور آج تک اس پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو کسی نے شہید کیا، اب مولوی صاحبان کا نہیں، کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ یزید نے اس کا حکم دیا ہو۔ یعنی آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان کے جرائم پہ پردہ ڈالنے کی یہ ناپاک کوششیں ہیں، اور آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر دیجئے، ان کا زیادہ ذکر کر دیجئے، تو ابھی فتاوے آنے لگیں، یہ شخص گمراہ ہو گیا، یہ شخص رافضی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ حال ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے
کتاب اللہ سنت رسول میں جو ہم سے جس کی محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے، سوال کیا گیا ہے، وہ طلیق ابن طلیق نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک کی محبت کا ہم سے سوال کیا گیا ہے، اور ان کی محبت کے تعلق سے سوال ہوگا۔ آخری سوال جب فیصلہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وقفوہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہراؤ، ابھی ان سے کچھ سوال ہونا ہے۔ عام دیکھیے اہل سنت کے جید علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ یہاں پہ جو سوال ہونا ہے وہ سوال کون سا ہے؟ وہ سوال ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے ہوگا۔ آج جب ہم مامو جان کے ان سیاہ جرائم کو منظر عام پہ لاتے ہیں، صحیح سندوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور نواسب سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے چھوڑو بھائی، مردہ گڑی ہڈیوں کو اٹھانے سے کیا فائدہ ہے، قبر میں ہم سے اس کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا۔ قبر میں یہ تھوڑی سوال ہونا ہے کہ کون کس نے کس کو شہید کیا، کیا ہوا، یہ سوال ہونا ہی نہیں، لہذا ان چیزوں میں پڑھنا اور قریت کرنا کیا ہے، یہ ایک عبث عمل ہے، بے فائدہ چیز ہے، اس میں نہیں الجھنا چاہیے۔ تم کہتے چلو ٹھیک ہے، کسی ایک بات پہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہونا ہے تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب سوال ہونا ہی نہیں ہے تو اگر کوئی ان جرائم کو جانتے ہوئے آپ کے مامو جان سے اظہار برات کر دے اور ان پہ لعنت کر دے ان کے جرائم کی وجہ سے جو کہ مستحق لعنت ہیں، تو پھر فتویٰ کیوں آنے لگتا ہے؟ یہ فلاں یہ ہو گیا، فلاں گمراہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یعنی تب تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے مامو جان کے جرائم کو بیان کر دیا جائے تو اس کے تعلق سے سوال ہونا ہے اور یہ جہنم میں لے جانا والا عمل ہو جائے، لیکن آپ جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کو بڑھاوا دیتے رہیں، ان کو رضی اللہ سیدنا کہتے رہیں، تو اس پر کیا نام ہے، کوئی سوال نہیں ہونا۔ ہم ان کے جرائم کو بیان کریں تو سوال نہیں ہونا ہے، لیکن مامو جان کے تعلق سے کوئی کچھ کہہ دے تو سوال ہونے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ آپ بہتر اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے، ہم نے ابھی کوئی حوالہ بھی نہیں پیش کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو ظاہر کس نے دیا، سند کے ساتھ صحیح روایات کی روشنی میں اس حقیقت کو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ آج کے لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔